السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج سے فوراً لوٹنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تو معراج سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تھکے ہارے، اسی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ گزرا تھا وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہی وہ لمحہ ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بلایا تھا معراج کے لیے، اور جب اسی رات اللہ سے ملاقات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا واقعہ کیا گزرتا ہے وہ سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، ایک آقا کی کنیز ہے اور وہ پریشان ہے، رو رہی ہے، ٹینشن میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا ٹینشن دیکھا جائے گا؟ کبھی نہیں، ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کو دیکھا کہ درد میں ہے، جا کر کے ان سے پوچھ لیے کہ کیا ریزن ہے کہ آپ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے اور اتنا ٹینشن میں کیوں ہے اور آپ اتنا ڈر سے کیوں گھبرا رہی ہے، کیا ریزن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک کنیز ہوں، میرا ایک آقا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آٹا پسا کر لانے کے لیے۔ میں آٹا تو پسا لی ہوں لیکن مجھے لیٹ ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گی تو میرا آقا مجھے ڈانٹے گا، پتہ نہیں کس طرح کا سزا دے گا، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے آقا کے پاس جانے کی، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ غریبوں کو سہارا دینے والے آقا ہے، ٹینشن کو دور کرنے والا آقا، پریشانی کو دور کرنے والے آقا، تمام آفت و بلا کو دور کرنے والے آقا کی بارگاہ میں جب وہ عورت اپنے قصے کو سنا دیتی ہے تو مصطفیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا تمہارے آقا کے پاس، اور میں جتنا ہو سکے میں اپنے طرف سے تمہاری پروٹیکشن میں ان سے بات کروں گا اور میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، چلو تم میرے ساتھ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں جو جھولا تھا اور اس میں جو آٹا تھا، اس آٹے کے جھولے کو بھی مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ کیا میرے نبی ہے ماشاءاللہ، مطلب کوئی مثل نہیں ہے نبی کی طرح۔ ایک تو ان کی مدد کرنے بھی جا رہے ہیں اور ان کے تھیلا کو بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے مالک کے پاس جب آقا پہنچتے ہیں اس عورت کو لے کر کے، اس کنیز کو لے کر کے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت، یہ آپ کی جو کنیز ہے، یہ بہت ڈر رہی تھی آپ کے پاس آنے میں، بہت کپکپا رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں کانپ رہی ہے تو اس نے کہا کہ میرے آقا سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے جاؤں، وہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں سفارش کر دوں گا، تو آپ ان کو کچھ نہ بولے میرے لیے۔ مصطفیٰ نے جب اتنا کہا نا تو اس نے کیا کہا، مطلب تعجب کی بات ہے، اس کے بعد آپ سنیں دل مچل جائے گا، یہ بات سن کر کے واقعی میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس نے کہا، جو اس کنیز کا آقا تھا اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا ہاں میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا تو کیا آج آپ کو معراج عطا ہوئی ہے؟ اللہ، مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ آقا کو آج ہی کے رات معراج بھی نصیب ہوئی ہے، یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ مصطفیٰ نے کہا ہاں مجھے آج معراج عطا ہوئی ہے، معراج نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر آقا نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ شخص اپنے روم میں جاتا ہے اور توریت یا انجیل، روایتوں میں اختلاف ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کتاب تھی، اس کتاب کو لے کر آیا، کہا اے مسلمانوں کے نبی، میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے نبی ایک کنیز کو لے کر کے اس کے آقا کے پاس سفارش کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہ وہی رات ہوگی جس رات اس نبی کو اللہ کی طرف سے معراج عطا ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ، تو یہ بات میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے، اسی لیے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ یا رسول اللہ، واقعی میں آپ کا شان بہت اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے آپ مجھے مسلمان میں شامل کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ معراج کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا تھا، اور معراج کی گواہی ایک کافر بھی دے رہا تھا۔ تو جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا تو آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھا اور سوچا کہ بتا دوں کہ معراج سے پہلے اور معراج میں کیا ہوا یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن معراج کے فوراً بعد کیا واقعہ گزرا تھا یہ ہر کسی کو نہیں پتہ ہوگا، اسی لیے بتانے کو سوچا۔ امید ہے یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوا ہوگا، ایمان تازہ ہوا ہوگا۔